السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات کی قسم نہ کھا لیں، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، تمہیں معاف کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی طرح بھی اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، نہ پاک کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی انسان بھی پاک نہ رہ سکے، کیونکہ شیطان اور اس کے لشکر اس کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور فحشاء اور منکر کو مزین کر کے خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہے کہ جس کی بدولت کوئی شخص گناہوں سے پاک رہتا ہے یا گناہ کر کے اس سے توبہ کرتا ہے۔ اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ ان الفاظ سے مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے جو ان پر ہوئی، وگرنہ وہ بھی اسی پراپوگنڈے کے شکار ہو جاتے جس طرح کے دوسرے مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے، پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے، ان کو اب بہت زیادہ ملامت نہ کرو، بلکہ خیر خواہانہ طریقے کے ساتھ ان کی اصلاح کر دو۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، مگر اس کی مشیت جو ہے وہ اندھی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنے اس علم ہی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے، جس کو پاک
ہونے کے لائق سمجھتا ہے، پاک کرنے کے لائق جس کو سمجھتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو محبوب رکھے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، تو اگر اہل افک اس گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں اور تم اس سے محفوظ رہے ہو تو اس میں تمہارا اپنا کچھ کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ اس لیے جب بہتان لگانے والے تائب ہو چکے ہیں، انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے اور انہیں ان کی سزا بھی مل گئی ہے، تو ان کی غلطی ہی پر نظر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ کام نہ کرو، بلکہ ان سے حسن سلوک کے اسباب پر نگاہ رکھو جن میں ہر سبب کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہیں برتری اور وسعت دی ہے اس میں سے ان پر خرچ کرو، ان کو دو۔ تو ان حسن سلوک کے اسباب میں سے ایک سبب قرابت دار ہونا، دوسرا مسکین، اور تیسرا مہاجر فی سبیل اللہ ہونا۔ یہ تینوں سبب اگر جس میں پائے جائیں تو وہ تو بالاولیٰ جو ہے وہ اس کو دیا جائے، یہ حقدار ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرتد ہونے کے سوا دوسرے گناہوں میں سے کسی شخص کے دوسرے گناہوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالحہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ یہ صرف ایک گناہ ہے، مرتد ہونا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے سارے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہتان لگانے کے باوجود اہل افک میں سے مہاجرین کی ہجرت کی قدر افزائی فرمائی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا، عفا یعفو کا معنی ہوتا ہے مٹانا، یعنی ان کی لغزش کا خیال دل سے مٹا دیں اور اس پر پردہ ڈال دیں۔ وَلْيَصْفَحُوا، کہ بالکل ان سے درگزر کریں، کہ ان کے اس عمل کو جو ہے وہ بھول جانے کی کوشش کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اس کے شان نزول میں صحیح بخاری کی 4750 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین سیدہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانے والوں میں مستہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قرابت اور ان کے فقر کی وجہ سے ان کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا۔ جب مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ وظیفہ بند کر دیا، لیکن جب یہ آیت اتری تو اس میں یہ الفاظ آئے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ انہوں نے وہ وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ جاری کر دیا اور کہا کہ میں اس میں کبھی بھی کمی نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، ایسی قسم کا کفارہ دے کر وہ نیکی کر لینی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قسم کا پورا نہ کرنا بہتر ہو تو اس کا بھی کفارہ دے کے بہتر کام کر لینا یہ جو ہے وہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ نے فرمایا من حلف علی یمین فرعى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ولیفعل۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو بہتر سمجھے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور بہتر کام جو ہے وہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔